آگے فرمایا آیت نمبر 80، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا۔ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل اللہ کی اطاعت کی، اور جو منہ موڑ گیا تو بہرحال ہم نے تمہیں ان لوگوں پر حوالہ دار بنا کر تو نہیں بھیجا۔ منافق ہمیشہ رسول کا درجہ کم کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ اس طرح کے دعوے کرتا ہے کہ ہم تو اللہ کی ان کمپرومائزنگ اطاعت کرنا چاہتے ہیں، ان ڈائلیوٹڈ اطاعت اللہ کی کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم رسول کو بہت امپورٹنس دیں گے اس کا مطلب ہے ہم نے اللہ کی اہمیت کو کم کر دیا، یعنی اگر ہم حدیث کو بہت اہمیت دیں گے اس کا مطلب ہے ہم نے قرآن کی اہمیت کو کم کر دیا۔ ایسی باتیں کرتے ہیں، حالانکہ یہ بات جو وہ اللہ کی محبت اور تعظیم کے پردے میں کہہ رہے ہیں، یہ اللہ کی محبت اور تعظیم کے لیے نہیں کہہ رہے ہوتے منافق، دراصل رسول کا مقام گرانے کے لیے اور رسول سے چڑ کی وجہ سے ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اہل قرآن ہیں، یہ قرآن کی دوستی میں نہیں کہہ رہے کہ ہم اہل قرآن ہیں، حدیث کی دشمنی میں کہہ رہے ہیں کہ ہم اہل قرآن ہیں، اور وہ قرآن کو اپنی پہچان بنانے کا دعویٰ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو ورغلا سکیں کہ تم لوگوں کا ایمان پکا نہیں ہے، تم لوگ قرآن کا رتبہ اہمیت کم کر رہے ہو، یہ کہہ کر کہ قرآن کو حدیث کی روشنی میں سمجھو، تم نے تو قرآن اور حدیث کو ایکویٹ کر دیا۔ تو یہ کوشش کس چیز کی ہوتی ہے؟ اللہ رسول میں تفریق کرنے کی۔ بہت خطرناک ایٹیٹیوڈ ہے یہ۔ سب سے بڑے ان کے خیال میں امت کے دشمن کون رہے؟ امام بخاری اور امام مسلم، محدثین، جنہوں نے کہ احادیث کی حفاظت میں زندگیاں کھپا دیں۔ کہتے ہیں انہوں نے بہت برا کیا اسلام کے ساتھ حدیثیں بیان کر کر کے۔ تو پیچھے انڈر لائن دراصل کیا ہے نیت کہ رسول کی اطاعت نہیں کرو تو کس کی کرو؟ کہتے ہیں ہماری کرو، اوبویسلی ویکیوم تو کہیں نہیں رہتا نا۔ تو جو اپنے آپ کو رسول کی جگہ کھڑا کرنے کی امنگ، ایمبیشن رکھتا ہے، وہی کہتا ہے کہ حدیثوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ساری جھوٹی ہیں، 250 سال بعد لکھی گئی ہیں، ایسی بائی دی وے لکھ لی گئی ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اور وہ اللہ رسول کو جدا کرتے ہیں۔ اور جس نے ایک دفعہ یہ فیصلہ کر لیا کہ مجھے کوئی سنت حدیث پہ عمل نہیں کرنا، اس نے پورا قرآن گرا دیا، اسلام کی پوری عمارت گرا دی۔ جیسے کہ محمد اسد نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ سنت جو ہے وہ آئرن سٹرکچر ہے اسلام کا، اسلام کی عمارت کا جو آئرن سٹرکچر ہے وہ سنت ہے۔ ایک دفعہ آپ وہ آئرن سٹرکچر عمارت سے نکال دیں، پوری عمارت گر جائے گی کچی ہو کر۔ اسلام سے سنت حدیث کو نکال دیں، سارا دارالاسلام گر کر برابر ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں بچے گا۔ پھر تو قرآن موم کی ناک بن جائے گا، جدھر چاہو گھما دو اس کو۔ صلاۃ کا جو جی چاہے مطلب تم ادا کر دو اپنی طرف سے۔ کیا کیا لوگوں نے ریڈیکولس مطلب بیان کیے ہیں صلاۃ کے۔ زکوٰۃ کا جو مطلب تم نکال لو اپنی طرف سے۔ تو ان تمام شکوک و شبہات کا اس آیت نے سب کو کافی شافی جواب دے دیا کہ وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ جس نے کہ اللہ کی اطاعت کری اس نے تو، جو اللہ کی اطاعت کرنا چاہتا ہے یعنی کیا کرے؟ وہ رسول کی اطاعت کرے۔ تو بیان کس طرح کیا گیا؟ مَن یُطِعِ الرَّسُولَ، جس نے رسول کی اطاعت کری، فقد اطاع اللہ، اس نے دراصل اللہ کی اطاعت کی۔ اس سے کلیئر بات اور نہیں ہو سکتی کوئی۔ عبادات، معاملات، غرض دین کی روح، دین کے قانون، دین کے مزاج، دین کے اخلاق کو سنت اور حدیث یعنی رسول کے قول اور عمل کے ذریعے ہی سمجھا جائے گا، فل سٹاپ۔ اور سورہ نساء میں ہم کو کئی آیات ایسی ملیں گی جس میں کہ رسول کا مقام اور مرتبہ بتایا گیا ہے۔ پہلے بھی ہم نے پڑھا، اب بھی پڑھ رہے ہیں، آگے بھی آئے گا۔ تو کیا بات کی ہم نے کہ عبادات، معاملات یعنی دین کی روح،
دین کا قانون، دین کا مزاج، دین کا جو اخلاق ہے، جو دین ہمیں اخلاق سکھانا چاہتا ہے، جو شخصیت بنانا چاہتا ہے، تعمیر شخصیت، سب کو، تمام چیزوں کو سنت اور حدیث یعنی رسول کے قول اور عمل ہی کے ذریعے سمجھا جائے گا، عبادات ہوں یا کچھ بھی اور ہو۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے جیسے فرمایا تھا، کسی نے آ کر پوچھا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، تو کیا کہا عائشہ رضی اللہ عنہا نے؟ کہا کہ تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اس نے کہا بھئی قرآن تو پڑھا ہے، میں تو رسول کے اخلاق کا پوچھ رہا ہوں۔ تو جواب دیا انہوں نے کہ کان خلقہ القرآن، ان کا تو اخلاق قرآن تھا، وہ چلتے پھرتے قرآن تھے۔ اور فرمائے ومن تولا، جو منہ موڑتا ہے، فما ارسلناک علیہم حفیظا، ہم نے آپ کو ان پر پاسبان بنا کر نہیں بھیجا۔ جو منہ پھیرے گا سنت سے، رسول کی اطاعت سے، اپنا انجام خود دیکھ لے گا۔ سنت نے مسلمانوں کو یونیفائی کیا، متحد کیا، ورنہ سوچیں کہ صلاۃ، زکوٰۃ، حج، صیام کے لوگ اپنی اپنی عقل، اپنے اپنے فہم سے معنی نکالتے تو کیا کیا نکالتے۔ یہ جو منکر حدیث ہیں یہ اذان کے الفاظ پر متفق نہیں ہیں، باقی تو چھوڑیں۔ اچھا وہ دعویٰ کیا کرتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ حدیث کی وجہ سے مسلمان پھٹ گئے، حدیث کی وجہ سے اختلاف ہو گیا۔ تو ان کو تو بڑا یہ متفق ہونا چاہیے تھا نا آپس میں، یہ تو اذان کے الفاظ میں اتفاق ان کا نہیں ہو سکتا، اور نہ ہے، کتنا اختلاف ان کے اپنے اندر ہے، تو بھئی کیوں نہیں آخر ان کے اندر اتفاق آ گیا؟ تو یہ سب شیطان کے سکھائے ہوئے دراصل ڈائلاگ ہیں جو کہ بولے جاتے ہیں۔ ایک عبادت پر دو مسلمان متفق نہیں ہو سکتے تھے اگر حدیث ہمارے سامنے نہیں ہوتی، نماز کے طریقے پہ دو مسلمان متفق نہ ہوتے اگر وہ حدیث ہمارے سامنے نہ ہوتی کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے کہ اے مسلمانوں تم مجھ کو نماز پڑھتے دیکھتے ہو۔ حج کا طریقہ سب کا اپنا اپنا ہوتا، اگر آپ نے یہ نہ فرمایا ہوتا کہ خذوا عنی مناسککم، مجھ سے اپنے حج کے طریقے سیکھ لو، تو عبادت پہ متفق نہ ہوتے تو باقی تو سب چیزیں ایک طرف رہیں۔ تو منافق کی دو رخی شخصیت کی ایک مثال دی جا رہی ہے، اور ان کی سازشوں سے نمٹنے کی میتھڈالوجی بھی سکھائی جا رہی ہے آگے۔ فرمایا وَيَقُولُونَ طَاعَةً، وہ منہ پر کہتے ہیں اطاعت اطاعت، کہ ہم تو آپ کے بڑے مطیع ہیں اے نبی۔ کون کہتے ہیں یہ؟ منافق۔ اچھا کہیں یہ بتائیں، کہیں قرآن میں یہ آیا کہ مومن کہتے ہیں اطاعت اور اطاعت، ہم تو آپ کی اطاعت ہی کریں گے، ہم تو آپ کی اطاعت ہی کرتے رہیں گے؟ کیوں نہیں کہتا مومن یہ؟ جو اطاعت کرتا ہے اس کا عمل بول رہا ہوتا ہے، اس کو کہنے کی کیا ضرورت ہے، رائٹ؟ یقولون، یہ مسلسل کہتے رہتے ہیں۔ دیکھیں مضارع ہے نا، یہاں پر کنٹینیوٹی ہوتی ہے بعض دفعہ مضارع کے اندر، کہ کہتے رہتے ہیں ہم تو بہت اطاعت کرتے ہیں، ہم تو بہت اطاعت کرتے ہیں۔ جو عمل نہیں کرتے نا پھر وہ دعوے بہت کرتے ہیں، یہ بھی یاد رکھیں ہم۔ اور یہ منہ پر بڑے خوش آمدی بنتے تھے، کہتے تھے ہم تو بہت اطاعت کرتے ہیں بھائی۔ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، اور جب یہ نکلتے ہیں آپ کے پاس سے، برزو کا مطلب کیا کہا تھا ہم نے؟ کھلے میدان میں جنگ کے لیے آنا، میدان جنگ میں آ جانا، اور برزو کا مطلب ہوتا ہے نکلنا، یعنی کھلے میدان میں ظاہر ہو جانا۔ تو یہاں کیا بتایا کہ جب ان کی اصلیت کہاں ظاہر ہوتی ہے؟ یہ تو دراصل انہوں نے لبادہ اوڑھا ہوا ہوتا ہے ایمان کا۔ منافق تو ہوتا ہی ایکٹر ہے، اس نے تو ایک کاسٹیوم پہنا ہوا ہوتا ہے مومن کا، کاسٹیوم پارٹی سمجھتا ہے وہ اسلام کو، موقع کی مناسبت سے کاسٹیوم چینج کر لیتا ہے۔ تو برزو اس میں کیا ہے کہ جب اصل حقیقت کب ظاہر ہوتی ہے؟ جب وہ نکلتے ہیں آپ کی طرف سے۔ یہ برزو لفظ بڑا گہرا ہے، جیسے ہم نے بات کی تھی نا کہ قیامت کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انسانوں کے لیے کہ وَهُمْ بارزون، جب وہ اللہ کے آگے نمایاں ہو جائیں گے، کچھ بھی نہیں چھپے گا نا قیامت کے دن انسان کا، جسم بھی ظاہر ہوں گے، نیتیں بھی، ارادے بھی، خیالات بھی، سب کچھ کھلا ہوگا قیامت کے دن، تو سب پہ محاسبہ ہوگا۔ تو برزو جب یہ نکلتے ہیں، ظاہر ہوتے ہیں آپ کی طرف سے، یعنی کہ اصلیت ظاہر ہوتی ہے، من عندک آپ کے پاس سے، بیت طائفۃ منہم غیر الذی تقول،
جب آپ کے پاس سے نکلتے ہیں ان میں سے ایک گروہ رات کو جمع ہو کر آپ کے احکامات کے خلاف مشورے کرتا ہے. واللہ یکتب ما یبیتون، اللہ ان کی ساری سرگوشیاں لکھ رہا ہے. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. لہٰذا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے درگزر کیجئے اور اللہ پر بھروسہ رکھیے، وہی بھروسے کے لیے کافی ہے، وہی بھروسے کے لیے کافی ہے. منافق کی شخصیت کیا بتائی؟ منہ پر کیسا ہوتا ہے؟ بہت میٹھا، خوش آمدی، ہاں ہاں کرنے والا، ہاں میں ہاں ملانے والا، فلیٹر کرنے والا، خوش آمد کرنے والا. اور کئی عیب اس کی شخصیت میں ہوتے ہیں. اچھا دیکھیں، ایک تو خوش آمد جو ہے نا، یہ بھی ایک بہت بڑا مرض ہے. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو نا خوش آمدی ہونے سے بچائے، منہ پر تعریفیں کرنا، دعوے کرنا سامنے. تو خوش آمدی دراصل کیا ہوتا ہے؟ نمبر 1 بزدل ہوتا ہے، نمبر 2 جھوٹا ہوتا ہے، نمبر 3 دو رخا ہوتا ہے. یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ جو لوگ سامنے منہ بھر بھر کے تعریفیں کرتے ہیں نا، یہ کون ہوتے ہیں؟ یہ ضرور پیٹھ پیچھے غیبت کرتے ہیں، الا ماشاء اللہ. پیپل پلیزر ہوتا ہے منافق، کہتا ہے بھی لوگ مجھ سے خوش رہیں. دکھاوا کرنے والا، ریاکاری کرنے والا ہوتا ہے، یہ اس کا مسئلہ ہوتا ہے. اور چاہتا ہے کہ بھئی میں ان کی تعریف کروں. جیسے مثال کے طور پہ کسی کی کوئی بہت تعریف کر رہے ہیں، آپ تو ایسی اور ویسی اور ویسی اور ویسی ہیں. وہ کیا چاہ رہا ہوتا ہے؟ بھئی آپ بھی جواب میں کچھ 1-2 جملے تعریف کے کہہ دیں اس کے لیے. تو وہ خود پسند بھی ہوتا ہے، اپنی تعریف سننا چاہتا ہے، اس لیے دوسروں کی تعریف میں بڑا مبالغہ کرتا ہے. تو یہ منافق اس لیے بہت خطرناک ہوتا ہے کہ اس کی جو دشمنی ہوتی ہے وہ میٹھی زبان کے پیچھے چھپ جاتی ہے. ہم کہتے ہیں نا، بغل میں چھری منہ پہ رام رام. جب اکیلے ہوتے تھے تو ان کی اصلیت ظاہر ہوتی تھی. اب یہ مل کر خوب سازشیں کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، خوب مذاق اڑاتے تھے. کہتے تھے کیا نامعقول احکامات دیتے ہیں، نعوذ باللہ. وہ کہتے ہیں نقل کفر، کفر نہ باشد، کہ کفر نقل کرنا کفر نہیں ہوتا. تحقیر کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، آپ کے فیصلوں کو ہلکا سمجھا کرتے تھے. اللہ نے ان کا پردہ اٹھا دیا. اور ساتھ ہی ساتھ حکمت عملی کیا سکھائی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ ان لوگوں کو اگنور کر دیں، زیادہ ان کو ٹائم مت دیں. اس قابل نہیں ہے کہ ان پہ ٹائم ویسٹ کیا جائے. چھوڑیں ان کی سازشوں کو. کسی کی کوئی سازش اس وقت تک نقصان نہیں دے سکتی جب تک جماعت کے اپنے اندر کمزوری نہ ہو. تو ان کی سازشوں کو چھوڑ دیں اور کیا کریں؟ اللہ سے تعلق مضبوط کریں. مسلمانوں کو وارن کر دیا ہے کہ دیکھو تمہارے خلاف کانسپریسیز ہوں گی، سازشیں ہوں گی، تو ان کی فکر میں اپنا وقت، اپنی توانائی ضائع مت کرو. تو میرے اور آپ کے لیے بتائیں کیا سبق ہے کہ ہم بہت زیادہ کنسپریسی تھیورسٹ نہ بنیں. ایک سے ایک ہم کو فکریں ہیں یہاں پر کہ وہ فلاں آرگنائزیشن بن گئی ہے اور یہ کیا جا رہا ہے، اور وہ اس نے یہ سوچ لیا ہے اور یہ پلان کیا جا رہا ہے مسلمانوں کے خلاف. ہر چیز میں ہم کو سازش نظر آتی ہے. ہوتا کیا ہے جب ہم دوسروں کی سازشیں دیکھتے رہتے ہیں، ہم کہتے ہیں وہ فری میسنری کا سنا تم نے، فلاں ویڈیو دیکھا تم نے، وہ تم نے فلاں چیز دیکھی، فری میسنز کیا کر رہے ہیں مسلمانوں کے بارے میں. کوئی ضرورت نہیں، جو مرضی کرتے رہیں. وہ تو ہوتا رہے گا، اس پہ ٹائم ضائع نہیں کریں. کرنے کا کام خود ہے اپنا کہ ہم کریں، اپنے آپ کو مضبوط کریں، ہم اپنی اسٹریٹجی بنائیں، ہم محنت مشقت کریں. اور خالی گفتار کے غازی نہ بنیں، کردار کے غازی بنیں اور ان کو اللہ کے حوالے کریں. اللہ نمٹ لے گا ان سے. منافق سارا مکر و فریب اس لیے کرتے تھے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا رسول نہیں مانتے تھے. تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں اگلی آیت میں قرآن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے. کیا فرمایا؟ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا، اس میں بہت کچھ اختلاف بیانی پائی جاتی.
تو نفاق کا علاج بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل بھی ہے۔ نفاق کا علاج قرآن پر تدبر کرنا ہے، رسول کے مقام کو پہچاننے کے لیے قرآن پر تدبر کرنا بہترین علاج ہے۔ قرآن اختلاف پیدا کرنے کے لیے نہیں آیا، اختلاف کا حل دینے کے لیے آیا ہے۔ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا۔ حال ہی تو بہت کچھ کہہ گئے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، تو یہ اختلاف پیدا کرنے کے لیے نہیں ہے، اتفاق کے لیے آیا، اور اسی کتاب نے لوگوں کو جوڑا تھا، اور آج بھی اس میں صلاحیت ہے۔ اگر سچے دل سے صحیح نیت سے اس کو پڑھا جائے، امپلیمنٹ کیا جائے، تو امت مسلمہ کو جوڑنے کا نسخہ بس یہی کتاب ہے۔ اور دوسری جو بات یہاں کہی کہ اگر اس میں یہ اللہ کی طرف سے نہ ہوتی یہ کتاب، کسی اور نے اس کو گھڑ لیا ہوتا، تو اس میں تم کو بہت سا اختلاف ملتا، اختلاف بیانی ملتی۔ کتنے عرصے میں قرآن نازل ہوا؟ 23 سال کے عرصے میں۔ انسان جب 23 سال تک کوئی کتاب لکھتا چلا جاتا ہے، اس کی اپنی سوچ کتنی تبدیل ہو جاتی ہے۔ اگر آپ نے کوئی 15 سال 20 سال پہلے نوٹس بنائے تھے، اب آپ اگر نکال کر ان کو دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کا نقطہ نظر بدل چکا ہو، بات کرنے کا طریقہ بدل جاتا ہے۔ اسکالرز ہیں، ان کی ریکارڈنگز موجود ہیں، 20 سال پہلے کا ان کا درس سنیں اور آج سنیں، آپ کو ان کے انداز بیان کے اندر جو ہے وہ ایک تبدیلی محسوس ہو جائے گی، نظر آ جائے گی۔ سوچنے کا، بولنے کا انداز بدل جاتا ہے انسان کا۔ لیکن 23 سال قرآن نازل ہوتا چلا گیا، کوئی سٹائل میں اختلاف نہیں، فصاحت کے لحاظ سے، بلاغت کے لحاظ سے، مضمون کے لحاظ سے، شروع سے آخر تک ایک جیسی روانی، ایک جیسی خوبصورتی ہے، اور کوئی بات اس کی آپس میں ایک دوسرے سے نہیں ٹکراتی، متصادم نہیں ہوتی۔ بڑے سے بڑے علماء کے فتوے دیکھ لیں جو انہوں نے اپنے زندگی کے آغاز میں دیے تھے اور جو زندگی کے آخری دور میں دیے، کتنے فتووں سے علماء نے رجوع کیا ہے خود، کہ اچھا پہلے ہم یہ کہتے تھے لیکن ہم غلط کہتے تھے، اب ہم یہ کہتے ہیں۔ تو قرآن میں ہمیں کوئی کانٹرڈکشن نہیں ملتا اس طرح سے۔ اس کے بعد میں ایک ریسرچ بھی کی گئی ہے، کچھ عرصے پہلے کا ذکر ہے کہ جرمنی کے جو پریسٹ تھے، کرسچن پریسٹ، انہوں نے سوچا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تو ایرامک لینگویج میں انجیل تھی، وہ تو اب موجود ہی نہیں ہے۔ اب جو موجود ہے دنیا میں، جو انجیل موجود ہے، قدیم ترین انجیل، وہ گریک لینگویج میں موجود ہے، یونانی زبان کے اندر، اور یونانی زبان ہی سے اس کے ترجمے باقی زبانوں کے اندر ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا انہوں نے چاہا، پریسٹس نے، کہ ہم گریک مخطوطوں کو، مینوسکرپٹس کو جمع کریں جو گریک لینگویج میں لکھے ہوئے ہیں یونانی زبان میں، اور آپس میں ذرا ان کا مقابلہ کریں۔ مختلف گریک بائبل انہوں نے جمع کری۔ چنانچہ یونانی زبان میں انجیل کے جتنے نسخے دنیا میں پائے جاتے تھے، چاہے وہ مکمل ہوں یا وہ پارشل ہوں، سب کو جمع کیا، اور ایک ایک لفظ کا انہوں نے پھر کمپیریزن شروع کیا، کولیشن شروع کیا، اور جو رپورٹ شائع ہوئی اس میں جو انہوں نے نتیجہ نکالا وہ یہ ہے کہ جب انہوں نے مختلف گریک بائبل کو، دیکھو ٹرانسلیشن کی تو بات ہی نہیں ہے، ابھی گریک بائبل کی بات ہے، کمپیئر کیا تو 2 لاکھ اختلافی روایات ہیں اس کے اندر، ایک یہ کہتی ہے، دوسری وہ کہتی ہے، تیسری کچھ اور کہتی ہے۔ اور یہ جملہ بھی ملتا ہے کہ 1/8 1/8 بہت اہم نوعیت کے ہیں اختلافات، عقیدے کی نوعیت کے اختلافات ہیں۔ یہ انجیل کا معاملہ ہے۔ اب اس کے بعد ہو سکتا ہے قرآن کی طرف توجہ کی ہو لوگوں نے، تو جرمنی ہی میں میونخ یونیورسٹی میں ایک ادارہ قائم کیا گیا، اس کو انہوں نے قرآن مجید کی تحقیقات کا ادارہ، یعنی یہ ادارہ قائم ہوا۔ مقصد کیا تھا کہ جیسے بائبل کے نسخے جمع کیے، اس طرح قرآن کے قدیم ترین دستیاب نسخے خرید کر، ان کی تصویریں لے کر، یا جس طرح بھی ممکن ہو جمع کیے جائیں، اور 3 جنریشنز تک وہ قرآن جمع کرتے رہے ہیں۔ سوچیں، سالوں سال لگے ہوں گے، یہ 2-4 سال کا پروجیکٹ نہیں تھا، سارے وہ نسخے جو ہیں وہ جمع کرتے رہے۔ پھر 1933 میں پیرس یونیورسٹی میں، یہ خود تھے ڈاکٹر حمید اللہ، ان کی کتاب یہ ہے خطبات بھاولپور، اس میں سے میں آپ کو اقتباس سنا رہی ہوں۔ تو ڈاکٹر حمید اللہ کہتے ہیں کہ جب میں
1933 میں پیرس یونیورسٹی میں تھا تو اس کا تیسرا ڈائریکٹر تھا ایک شخص، وہ پیرس آیا تاکہ پیرس کی پبلک لائبریری میں قرآن مجید کے جو قدیم نسخے پائے جاتے ہیں ان کی فوٹو حاصل کرے۔ اور اس پروفیسر نے مجھ سے یہ قصہ بیان کیا کہ اس وقت 1933 کی بات بتا رہے ہیں یہ، کہ ہمارے انسٹیٹیوٹ میں قرآن کے 42,000 نسخوں کی فوٹو کاپی موجود ہے یا فوٹو موجود ہے، اور کولیشن کا کام جاری ہے۔ دوسری جنگ عظیم میں کیا ہوا، اس ادارے پر ایک بم گرا، جو ادارہ جس عمارت میں تھا، ایک امریکن بومبنگ کا وہ شکار ہو گیا اور سارا کتب خانہ وغیرہ برباد ہو گیا۔ لیکن جنگ شروع ہونے سے کچھ پہلے انہوں نے ایک ٹیمپرری رپورٹ ہے جو کہ شائع کر دی تھی۔ اس رپورٹ کے الفاظ یہ ہیں، اچھا دیکھیں یہ مسلمانوں نے تو نہیں تحقیق کری تھی نا، ہم کو تو کہاں توفیق ہے ان چیزوں کی، لیکن وہ نان مسلم کہتے ہیں نا کہ حق تو وہ ہے، تعریف تو وہ ہے جو دشمن کے منہ سے سنی جائے۔ تو جو رپورٹ انہوں نے شائع کی مکمل تو نہیں ہوئی تھی، لیکن نتیجہ یہ نکالا انہوں نے کہ ان نسخوں میں 42,000 جو انہوں نے مینuscripts کے تصویریں لی تھیں، نسخے جمع کیے تھے، کہیں کہیں کتابت کی غلطیاں تو ہیں کہ لکھتے لکھتے کوئی شخص کچھ مس کر گیا، مس پرنٹ ہم کہیں، پہلے تو لوگ ہاتھ سے لکھا کرتے تھے نا، تو ہاتھ سے لکھنے میں آبویسلی کیلیگرافر لکھ رہا ہے، انسان ہے، کہیں کچھ نہ کچھ ورڈ مس ہو گیا، 19-20 ہو گیا، تو کتابت کی غلطیاں ملتی ہیں، لیکن اختلافی روایات نہیں ملتی، ایک بھی اختلافی روایت نہیں ہے۔ یعنی ان دونوں میں فرق یہ ہے، کتابت کی جو غلطی ایک نسخے میں ہوگی دوسرے نسخے میں نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہو سکتا ہے کوئی الرحمن لکھنا بھول گیا، بسم اللہ الرحیم لکھ دیا خالی اس نے، لیکن ایک اور نسخہ دیکھیں گے تو رحمان الرحیم سارے نسخوں میں موجود ہوگا۔ تو یہ ان کی اپنی تحقیق ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ کوئی اختلافی روایت نہیں ہے الحمدللہ۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت فرمائی ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے قرآن نازل کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو کوئی کانٹرڈکشن اس کے اندر نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے آپس میں۔ اور جو ہمیں کہیں محسوس ہوتا ہے سطحی طور پہ، ایک سطحی پڑھنے والے کو سپرفیشلی فیل ہو سکتا ہے کہ اچھا یہاں تو یہ بات ہے وہاں تو وہ بات ہے، وہ کس سے دور ہو جائے گی؟ تدبر کرنے سے۔ دیکھیں قرآن کے نا 2 لیولز ہیں، تذکر کرنا قرآن پر اور تدبر کرنا قرآن پر۔ جو تذکر کا لیول ہے وہ ہر خاص و عام کے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ تذکر کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ تذکیر ہوتی ہے، تذکرہ۔ تذکرہ کا مطلب یاد دہانی۔ تو اپنی آخرت یاد کرنے کے لیے نیکیاں کیا ہیں، گناہ کیا ہیں، مجھے اللہ کا بندہ کیسا بننا ہے، یہ ہے تذکر کا لیول۔ یہ جو سرسری طور پہ بھی قرآن کی تلاوت کرے گا، سمجھ کے قرآن کو پڑھے گا، تذکر اس کو حاصل ہو جائے گا۔ یہ عوام کی سطح ہے، اور یہ تو کرنا ہی کرنا ہے، یہ تو ہونا ہی چاہیے۔ قرآن پڑھنے کا مقصد، ہر قاری قرآن کا مقصد تذکر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تزکیہ اور تذکر، جس لیول کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے تدبر کرنا، یہ دراصل کیا ہے؟ تھوڑا گہرائی میں اتر کے قرآن پر غور کرنا۔ تدبر کرنے کے لیے سطحی پڑھ لینا کافی نہیں ہوگا، صرف اتنی عربی آنی کافی نہیں ہوگی کہ قرآن کا ٹیکسٹ سمجھ میں آنے لگ جائے، پھر ذرا گرامر میں مہارت حاصل کرنی ہوگی، تھوڑا فقہ کا علم حاصل کرنا ہوگا، کئی علوم حاصل کرنے ہوں گے۔ تو یہ قرآن پہ تدبر کرنے والے ہی ہیں جنہوں نے فقہی مسائل بیان کی ہیں یا جنہوں نے تفاسیر لکھی ہیں۔ یہ ہر خاص و عام کا کام نہیں ہے، تو ہر شخص اس چیز میں نہ کودے۔ یہ ایک خصوصی فیلڈ ہے جس جو کہ ایکسپرٹس کی فیلڈ ہے، تو وہ اس پر کام کرتے ہیں اور وہ حکمت کے موتی، دانائی کے موتی نکال کر لاتے ہیں۔ یعنی کہ مشکل کام ہے، وقت طلب، محنت طلب کام ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اور آپ تدبر نہیں کر سکتے، میں اور آپ بھی ریکوائرڈ اسکل سیٹ حاصل کر لیں، ہم بھی عربی زبان میں مہارت حاصل کرنے کی کوشش کریں، عام سطح سے بڑھ کر تھوڑی گہرائی کے اندر جائیں، گرامر کا علم حاصل کریں، انشاءاللہ تعالی ہم بھی تھوڑا بہت تدبر کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ تو فرمایا کہ تم تدبر بھی کرو، اس کی بھی دعوت دی جا رہی ہے۔ اور اللہ نہ کرے اگر دل میں کوئی نفاق یا کوئی شک اگر آ رہا ہے قرآن کے بارے میں، پھر تدبر کرنا چاہیے۔ اچھا ایک اور تدبر کا لیول کیا ہے؟ ایک تو ہم نے بات کی نا کہ بہت علوم حاصل کریں اور وقت لگائیں تو تدبر کے قابل ہوں گے۔ ایک اور طریقہ ہے، اگر قرآن کے کسی حکم کے بارے میں شک
شبہ یا ریزنٹمنٹ آ رہی ہے دل کے اندر، تو اس کو ایڈریس کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ جو شک شبہ آئے، جو ریزنٹمنٹ آئے، اس کو اعلان بیان کرنا شروع کر دیں سب کے سامنے، اور کہیں کہ بھئی یہ مسئلہ ہے قرآن کے اندر، وہ مسئلہ ہے قرآن کے اندر۔ یہ طریقہ مجھے بتائیں مومن کا ہوگا کہ منافق کا؟ یہ منافق کا رویہ ہے۔ ایک طریقہ کیا ہے کہ شک آئے، شبہ آئے یا ریزنٹمنٹ پیدا ہو تو انسان کو دل میں تکلیف محسوس ہو کہ مجھے کیوں یہ ایسا فیل ہو رہا ہے۔ جیسے ایک عورت ہونے کے ناطے، جیسے ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، اگر 4 شادیوں کا ذکر ایک عورت پڑھتی ہے، یا شوہر کے قوام ہونے کا ذکر پڑھتی ہے، یا اس کو یہ ہے کہ شوہر کو اللہ نے بعض خصوصی ایمرجنسی کے موقعوں پر یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی ہے کہ وہ بیوی کو ضرب بھی لگا سکتا ہے، اور یہ پڑھ کے ریزنٹمنٹ محسوس ہو رہی ہے، ایک مومن عورت تکلیف محسوس کرے گی کہ مجھے یہ کیوں فیل ہوا، اللہ کی بات سن کر مجھ کو اذیت کیوں ہوئی۔ تو تدبر کریں۔ کیا تدبر کریں؟ ریسرچ شروع کریں، دیکھیں کہ علماء نے اس آیت پر کیا لکھا ہے، تھوڑے سائیکالوجی کا مطالعہ کریں، ورلڈ ہسٹری کو دیکھیں کہ اس کے امپلیکیشن کیا ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے میرے فائدے کے لیے لکھا ہے کہ اللہ کو کوئی دشمنی ہو گئی ہے مجھ سے، نعوذ باللہ، اس لیے کہ قرآن تو سراسر میرے لیے نازل ہوا، میرا فائدہ ہوگا تبھی اللہ نے احکام یہ بیان کی، اگر میرا نقصان ہوتا، مجھ پر ظلم ہوتا تو اللہ ظلم تو نہیں کرتا۔ تو پھر انسان تدبر کرتا ہے تو اس کو پھر اس کے شکوک شبہات کا جواب مل جاتا ہے، الحمدللہ، دل ہلکا ہو جاتا ہے، ریزنٹمنٹ نکل جاتی ہے، دل اللہ کی محبت سے بھر جاتا ہے اور زیادہ۔ تو یہ قاعدہ بھی ضرور اختیار کریں۔ کوئی کہتا ہے بھئی سود کیوں حرام کیا اللہ نے؟ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ۔ آپ جائیں اکنامک سسٹم دیکھیں، پھر پڑھیں اس کے بارے میں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے۔ تو مومن اپنا شک شبہ دور کرتا ہے، منافق شک اور شبہ کو آنر کرتا ہے۔ اچھا آگے دیکھیں کیا فرمایا، وہ ایک بات آ رہی ہے منافق کا رویہ، وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ۔ یہ لوگ جہاں کوئی اطمینان بخش یا خوفناک خبر سن پاتے ہیں اس کو لے کر پھیلا دیتے ہیں۔ یہ لوگ کون ہیں؟ کون کرتا ہے یہ کام؟ منافق۔ ایک اور ان کی بد عادت کا ذکر ہے، وہ کیا ہے؟ منافق کیا ہوتا ہے؟ سینسیشنلسٹ ہوتا ہے۔ چھوٹی بات کو لے کر افواہ پھیلا دیا کرتے تھے مدینے میں، جس سے کہ لوگوں میں بے چینی پیدا ہو جاتی تھی۔ تو امن کی بھی خبر یا خوف کی، دونوں کی۔ خوف کی خبر کیا کرتی ہے؟ گھبراہٹ پیدا کر دیتی ہے، بے چینی، دشمن آ رہا ہے، دشمن تیاری کر رہا ہے، دشمن حملے کر رہا ہے، افواہیں پھیلانا، اس سے بھی گھبراہٹ ہو جاتی ہے لوگوں کو۔ اچھا امن کی خبر پھیلا دینا، اس سے کیا ہوتا ہے بتائیں؟ ہم کہیں بھائی چلو یہ تو بہت اچھا کام ہے، وہ کہہ رہے ہیں کوئی خطرہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہو رہا، اس سے کیا ہوتا ہے کہ کمپلیسنٹ ہو جاتے ہیں مسلمان۔ وہ پتہ چلا کہ دشمن تو دروازے پہ کھڑا ہو گیا آ کر، اور انہوں نے جھوٹی خبر یہ پھیلا دی تھی کہ نہیں وہ تو کوئی نہیں فوج لے کر آ رہے، تو مسلمان دشمن کی سرگرمیوں کی طرف سے غافل ہو جائیں۔ دشمن کی سرگرمیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے بھی وہ ایسی جھوٹی افواہیں پھیلا دیا کرتے تھے، فیک نیوز۔ آج بھی ہم جانتے ہیں کہ جنگ کی حالت میں نہ صرف فوج اپنا کردار ادا کرتی ہے، اچھا دیکھیں اس کا کانٹیکسٹ بھی دیکھیں، اس وقت دراصل مکہ اور مدینہ کے درمیان حالت جنگ تھی، they were in a state of war، اور حالت جنگ میں جہاں فوج اپنا کردار ادا کرتی ہے وہاں ہم جانتے ہیں کہ میڈیا بھی بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے۔ کانفلکٹ میں میڈیا کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اس سے لوگوں کی رائے بنتی ہے، اسی کو نفسیاتی غلبے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر دراصل پھر مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے روک دیا ہے کہ دیکھو افواہیں مت پھیلایا کرو۔ اس کو بھی اگر میں اور آپ اپنے پلے باندھ لیں، ہم لوگوں کو کتنا زیادہ محفوظ کر لیں۔ ہر سنی سنائی بات کو بیان کیے جاتے ہیں، تحقیق ہے نہیں ہے، اور آج کل تو اللہ بھلا کرے لوگوں کا، جو سنا واٹس ایپ پہ ڈال دیا، صحیح ہے غلط ہے، فیک نیوز ہے، یا وہ کوئی جیسے وہ کہتے ہیں نا فوٹو شاپڈ ہے کوئی چیز، یا ایئر برشڈ ہے کوئی چیز، یا کوئی ایڈیٹڈ قسم کی ویڈیو ہے۔ جیسے پچھلے دنوں کسی نے کہا
کہ جی فلاں جگہ لوگ جو ہے فلاں جگہ گھس گئے، جا کے پتہ چلا کہ نہیں، غلط تھی بات، کوئی عمارت ہے، کوئی بلڈنگ ہے، کچھ بھی اس کو نام دے دیا، اپنی طرف سے کوئی ویڈیو بنا کر ڈال دی. تو میں اور آپ اگر ہم مومن ہیں، اور اللہ کرے میں اور آپ مومن ہوں، ہم بغیر تحقیق کے کبھی کوئی چیز فارورڈ نہ کیا کریں سوشل میڈیا کے اوپر. اس لیے کہ اب تو میڈیا میں سبھی شامل ہو گئے، افراد بھی شامل ہو گئے. پہلے تو میڈیا خالی ایک خاص انسٹیٹیوشن ہوا کرتا تھا، اب تو اللہ ماشاء اللہ ہر شخص میڈیا بن گیا. تو جو خبر سنیں تحقیق کریں پھر آگے پھیلائیں، یہ مومن کا کام ہوتا ہے. تو فرمایا وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. حالانکہ اگر وہ اس کو رسول اور اپنی جماعت کے ذمہ دار اصحاب تک پہنچاتے تو وہ ایسے لوگوں کے علم میں آ جائے جو ان کے درمیان اس بات کی صلاحیت رکھتے ہیں اس سے صحیح نتیجہ نکال سکیں. تو مومنوں کو روکا کہ تم یہ کام نہیں کرو، جو بات سنو متعلقہ افراد تک پہلے پہنچاؤ اور اس کی تحقیق کرو، پھر یہ ان کا کام ہے کہ وہ اس کو ویریفائی کریں، نگیٹ کریں یا اس کو موجود رکھیں. ہر سنی سنائی بات کو سچا مت سمجھو اور بغیر تحقیق کے آگے نہیں بڑھاؤ. صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. ایک انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی سی بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات آگے بیان کر دے. اور آپ دیکھیں ہم تو کتنا یہ کہتے ہیں کہ سنا ہے یہ ہونے والا ہے، کہتے ہیں نا ہم نے سنا ہے کہ یہ ہو گیا، کہتے ہیں اچھا پتہ چلا تم کو؟ ہم کہتے نہیں سنا ہے بس میں نے، مجھ کو نہیں پتہ، میرا خیال ہے ایسے ہوا، لوگ کہہ رہے ہیں. تو یہ ہم کس میں لکھے جائیں گے؟ جھوٹوں کے اندر. کتنا محتاط ہو کے ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے. اور خاص طور پہ جو کانٹیکس یہاں پر آ رہا ہے حالت جنگ میں، تو افواہوں سے بہت ہی گریز کرنا چاہیے. فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. تم لوگوں پر اللہ کی مہربانی اور رحمت نہ ہوتی تو تمہاری ایسی کمزوریاں تھیں کہ چند کے سوا تم سب شیطان کے پیچھے لگ جاتے. یعنی اللہ اگر مستقل کمزوریوں کی نشاندہی نہ فرماتا رہتا، اللہ تزکیہ اور تربیت نہ کرتا رہتا تو سب شیطان کے جال میں پھنس جاتے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ افواہیں پھیلانا، سنی سنائی باتوں کو بغیر تحقیق کے آگے بڑھانا شیطانی کام ہے. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو شیطان کی جماعت سے بچائے. فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک وحرض المؤمنین عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کی راہ میں قتال کیجئے. آپ اپنی ذات کے سوا اور کسی کے ذمہ دار نہیں ہیں، البتہ اہل ایمان کو قتال کے لیے رغبت دلائیے. بعید نہیں اللہ کافروں کا زور توڑ دے. اللہ کا زور سب سے زیادہ زبردست ہے اور اس کی سزا سب سے زیادہ سخت ہے. یعنی اب کرنے کا کام اس کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے. اور وہ کیا ہے کہ منافقوں کے پروپیگنڈے اور ان کی سازشوں کی فکر نہ کریں. آپ خود قتال کیجئے اے نبی. تو کیا نبی ہتھیار اٹھا سکتے تھے؟ جی بالکل. ایک جو ببلک تصور بنا ہوا ہے نا انبیاء کا، ٹرن دی ادر چیک والا، کہ جو نبی ہوتے تھے، رسول ہوتے تھے، وہ تو کبھی بھی ہتھیار اٹھاتے ہی نہیں تھے. وہ تو بس صرف مظلوم ہوا کرتے تھے اور وہ تو صرف لوگوں کے مظالم سہتے ہی رہتے تھے اور وہ کبھی ظلم کا ہاتھ نہیں روکتے تھے. نہیں، اسلام ایسے ظلم کو پروموٹ کرنے والے اعمال کا ذکر نہیں کرتا. صبر کا اپنا مقام ہے اور بدلے کا اپنا مقام ہے. ٹھیک ہے، اگر صبر کرنے سے ظلم کا زور ٹوٹتا ہے، ظالم کی اصلاح صبر سے ہوتی ہے تو صبر کرو. اگر صبر کرنے سے ظالم کا ظلم بڑھتا چلا جا رہا ہے تو ظالم کا ہاتھ روکو، پکڑو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما. اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم. تو صحابہ نے کہا کہ بھئی ظالم
مظلوم کی مدد تو ہمیں سمجھ آتی ہے، ہم ظالم کی مدد کیسے کریں؟ آپ نے کہا ظلم سے روکو اس کو، یہ ہے ظالم کی مدد۔ تو یہاں فرمایا کہ فقاتل فی سبیل اللہ، اے نبی آپ قتال کیجئے، اور کیا کریں؟ آپ بس اپنی ہی ذمہ دار ہیں، اللہ آپ ہی سے پوچھے گا کہ آپ نے خود کیا کیا۔ اور کیا کریں؟ وحرض المومنین، اور مومنوں کو ترغیب دلائیے، حوصلہ افزائی کیجئے، انکریج کیجئے ان کو۔ یہ حرض کا لفظ کس نیکی کے لیے آئے گا؟ یہ آئے گا دراصل نفلی نیکیوں کے لیے، والنٹریلی جو نیکیاں کرتے ہیں ان کے لیے آئے گا۔ اور اسلام کا مزاج بھی یہی ہے کہ فرائض تو بہت کم ہیں، انگلیوں پر گن لیں لٹرلی، لیکن جنت کے اعلیٰ درجات حاصل کرنے کے لیے پھر ایسے نیک اعمال بھی کچھ لوگوں کو کرنے ہوں گے جو باقیوں پر فرض نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اسلام کو پروموٹ کرنے کے لیے، اسلام اور اپنے لیے اعلیٰ جنت کا درجہ حاصل کرنے کے لیے کچھ تو ایسے لوگ ہوں گے جو وہ بھی کام کریں گے جو باقیوں پہ فرض نہیں ہیں۔ ایکسٹرا، دے ول گو این ایکسٹرا مائل، جس کو ہم کہتے ہیں ایکسٹرا ایفرٹ کریں گے۔ یعنی کچھ ہوتے ہیں فرض عین جو ہر مسلمان کو کرنے ہیں، نماز روزہ جیسے مثال کے طور پہ، اور کچھ ہے کفایہ لفظ تو آپ کو آتا ہی ہوگا، کفایت کرنے والے۔ کیا کفایت کرنے والے ہیں؟ تو فرض، کیسا فرض ہے؟ کفایہ ہے وہ فرض۔ کیا کفایہ؟ کہ چند مسلمان بھی اگر وہ فرض ادا کر دیں تو سارے معاشرے پر سے اس کی ذمہ داری ہٹ جاتی ہے۔ جیسے نماز کا ذکر ہم نے کیا نا، تو 5 وقت کی نماز کیا ہے؟ فرض عین، ہر عاقل بالغ مسلمان کو پڑھنی ہے، خود پڑھنی ہے۔ نماز جنازہ کیا ہے؟ کفایہ، ایک محلے بستی کے چند لوگ نماز جنازہ ادا کر دیں گے تو سب کی طرف سے انہوں نے دراصل ایک فرض ادا کر دیا۔ تو فرض کفایہ جو لوگ ادا کرتے ہیں ان کا کتنا بڑا احسان ہے پورے معاشرے کے اوپر، سب کی طرف سے ان کو اجر ملے گا۔ تو فرض کفایہ بھی اگر ہم دیکھیں تو شاید ہی کوئی ایسا فرض کفایہ ہو جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام نہ دیا ہو۔ یہ لیڈرشپ پوزیشن ہوتی ہے دراصل۔ جو لیڈر ہوتا ہے وہ خالی بیر منیمم پہ گزارا نہیں کرتا، اس کو ایکسٹرا مائل کرنا ہوگا۔ جو کام باقی لوگ نہیں کر رہے وہ لگائے جان، وہ کھپائے اپنے آپ کو، وہ کرے مشقت اور محنت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر لیڈر اور کون تھا؟ تو آپ نے تو آگے بڑھ کر لیڈرشپ کا رول ادا کیا، اور اب جو بھی رسول کی اطاعت اور اتباع کرے گا یقیناً وہ بھی فرض کفایہ میں اپنا حصہ ڈالے گا، وہ بیر منیمم پر نہیں بیٹھا رہے گا، وہ بھی نیکی کے بلند ترین درجوں تک پہنچنے کی کوشش کرے گا جو فرض کفایہ کے ذریعے سے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ آپ تمنا کیا کرتے تھے کہ اللہ کی راہ میں شہید کیے جائیں، پھر زندہ ہوں، پھر شہید ہوں، پھر زندہ ہوں۔ اچھے کاموں کی ترغیب دلانے والا خود بھی اپنے لیے بڑا خیر جمع کر لیتا ہے، سچی بات ہے یہ۔ تو زیادہ تر تو آپ دیکھیں معاملہ کیا ہے اعمال کا کہ چند چیزیں فرض ہیں، باقی زیادہ تر نیکیاں اختیاری طور پہ کرنی ہیں۔ بھئی زکوٰۃ تو 2.5% ہے، اور باقی صدقہ وہ 97.5 میں سے 2، اور اس کے لیے ترغیب دلانی ہوتی ہے، انکریج کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ نے مزاج بنایا اسلام کا کہ فرائض بہت کم، زیادہ تر انسانوں کی ہمت پہ چھوڑ دیا، کتنا آگے بڑھنا چاہتے ہو، کتنے تم آگے تک کے درجے طے کرنا چاہتے ہو، یہ دراصل بتا دیا گیا ہے یہاں پر۔ اور فرمایا کہ دیکھیں عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا، بعید نہیں کہ اللہ کافروں کا زور توڑ دے۔ تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ اتنی خوبصورت بات ہے، محنت تمہاری، کریڈٹ اللہ کا، کتنی پیاری بات ہے۔ دیکھیں یہ نہیں کہا کہ تم کریڈٹ خود لے لو، تم کافروں کا زور توڑ دو گے، نہیں، وہ تو کرنے والا تو اللہ ہے۔ ٹوٹا زور نہیں ٹوٹا، تمہاری مشقت محنت تو اللہ نے قبول کر لی، تمہارا تو بیڑا پار ہو گیا،
تم تو ہو خوش نصیب، اسلام کامیاب ہوا تو بھی، نہیں ہوا تو بھی. اور کامیابی ہے کس کی؟ کامیاب کرتا کون ہے؟ اللہ کرتا ہے. کامیابیاں تو اللہ دیتا ہے، کوششوں کو اللہ پار لگاتا ہے. کوشش کرنا، محنت کرنا میرا اور آپ کا کام، اور کوشش کو کامیابی کی شکل دینا یا نہ دینا اللہ کا کام. یہ سوچ لیں تو انشاءاللہ کامیابی کی دعا تو کریں گے، کامیابی کی کوشش تو کریں گے، کامیابی ملنے پر آپے سے باہر نہیں ہوں گے. تو مومن تو کبھی کامیابی کا دعویٰ کرتا ہی نہیں. مومن کوشش کرتا ہے، دعویٰ کرنے کی تو زبان ہی نہیں ہے ہماری کہ ہم یہ کر رہے ہیں تو بس ہم تو کامیابی ہو جائیں گے. ضرور کہہ نہیں سکتے. ہم اللہ سے کہتے ہیں انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے، اگر اللہ نے چاہا تو کامیاب ہوں گے. اور جب کامیابی ملتی ہے تو مومن کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ، کل شکر اور تعریف اللہ کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں فاتح کے طور پہ داخل ہو رہے تھے، اور آپ کیا کہہ رہے تھے؟ اللہ کی تعریف، اللہ کی حمد. صدق وعدہ، اس نے اپنا وعدہ سچا کیا. نصر عبدہ، اپنے بندے کی مدد فرمائی. وحزم الاحزاب وحدہ، اور تمام گروہوں کو اکیلے اللہ نے شکست دے دی، اکیلے تنہا اللہ نے شکست دے دی. یہ ہوتا ہے مومن کا طریقہ. تو نہ کبھی کامیابی کو حق سمجھنا، نہ کبھی کامیابی کو اپنا کریڈٹ سمجھنا، اور نہ کبھی کامیابی کے دعوے کرنا. امید رکھنا ضرور، دعا کرنا ضرور ہے، لیکن اپنا کمال کبھی نہیں سمجھتا. اصل اللہ ان یکف باس الذین کفروا، وہی نہیں اللہ کافروں کا زور توڑ دے جو توڑا اللہ نے. واللہ اشد باسا واشد تنکیلا، اللہ کا زور سب سے زیادہ زبردست ہے اور اس کی سزا سب سے زیادہ سخت ہے. تو کافروں کو بھی چوکنا کر دیا کہ تم یہ مت سمجھنا تمہارا مقابلہ محمد سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کافروں یہ مت سمجھنا تمہارا مقابلہ مومنوں سے ہے، تم دراصل اللہ کے مقابلے پر آ رہے ہو. رسول کی قوت کے پیچھے اللہ کی قوت ہے، مومن کی قوت کے پیچھے اللہ کی قوت ہے. تو مومن کبھی اپنے آپ کو کمزور نہیں سمجھتا. مومن تو بیچارہ ہے ہی کمزور، اس کی کیا مجال کچھ کر سکے؟ ساری قوت تو اللہ کی ہے. ہم نے آل عمران میں پڑھا تھا نا، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ نے مٹھی بھر ریت پھینکی، آپ نے نہیں پھینکی، اللہ نے پھینکی. رائٹ؟ تو مٹھی میں کیا قوت ہو سکتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ آپ کی مٹھی میں کیا یہ قوت ہو سکتی تھی کہ آپ ایک مٹھی بھر ریت پھینکتے کفار کے لشکر کی طرف اور وہ ان سب کی آنکھوں میں چلی جاتی؟ نہ. اپنی سی کوشش، جو اپنی کوشش کر سکتا ہے انسان کرے. اس میں اثر اور قوت کون ڈالتا ہے؟ اللہ. یہ تو ہر اسٹوڈنٹ آف نالج کو پتہ ہے. ہم پڑھ کر آتے ہیں، وقت پہ یاد کون دلاتا ہے؟ اللہ. ورنہ بعض دفعہ انسان ایک لفظ کیسے بھولتا ہے کہ میں تو یاد کر کر آئی تھی. کس نے تالا ڈال دیا؟ اللہ نے. تو یہ کفار کو بھی یہاں پر بتا دیا اللہ نے کہ مقابلہ دراصل تمہارا اللہ سے ہے اور وہ سزا دینے میں بہت سخت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو حزب اللہ میں شامل فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کی طاقت اور توانائی کے اندر اپنی طرف سے قوت پیدا کر دے. چلیں الحمدللہ یہ تفسیر ہماری مکمل ہوئی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.